دنیا کے اندر کچھ چیزیں بڑی زیادہ ضروری ہوتی ہیں، ان کے بغیر وقت اگر کبھی بیت بھی جائے تو پھیکا گزرتا ہے۔ ان میں بڑی اہم چیز محبت ہے۔ ایک گھر کے اندر دولت بھی ہو، مال بھی ہو، اولاد بھی ہو، سارا کچھ ہو، پر میاں بیوی کے درمیان محبت نہ ہو تو گھر کا نظام ٹھیک نہیں گزرتا۔ آپ کسی آفس میں کام کرتے ہو نا، بس جی آپ میری بات پہ توجہ کریں، اور میری خواہش ہے آپ موبائلوں کی بجائے مجھے دیکھیں۔ اس کو آپ میری خود پسندی نہ سمجھ لیجئے گا، لیکن یہ کہ دو ایک ساتھی چار ساتھی بنا لیں، سارے اسی کام لگ جائیں گے تو تھوڑا مسئلہ خراب ہوتا ہے۔ اور تھوڑی سی باتیں کرنی ہے، آپ توجہ کریں۔ کسی آفس میں، کسی جگہ آپ ڈیوٹی کرتے ہوں، کسی بھی ادارے میں، تو ادارے کے صدر نشین کے ساتھ، اس ادارے کے بڑے کے ساتھ اگر آپ کی کسی وجہ سے محبت نہ ہو، تلخی ہو، تو دفتر جانا، کام کرنا بوجھ بن جاتا ہے۔ محبت کے بغیر آپ ڈیوٹی نہیں کر پاتے، کیسے یار وقت گزاریں، عجیب سی تلخی ہے۔ آپ ٹیچر کے پاس تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کسی وجہ سے ناراض ہو گئے استاد صاحب، اور کوئی ماحول اس طرح کا بن گیا کہ اب وہ ایک پوزیشن ضد والی ہے، تو دونوں انسان ہی ہیں۔ محبت نہ رہے تو وہ تعلیم و تعلم کا کوئی معاملہ مزیدار نہیں رہتا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ محبت اتنا ضروری کام ہے، اتنا ضروری کام ہے کہ اس کے بغیر نا، میں نے کہا اگر وقت گزر بھی جائے تو پھیکا پھیکا گزرتا ہے، تکلیف دہ گزرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کا لوگوں کے ساتھ وقت ٹھیک نہیں گزرتا، اور ایک آپ کا اپنا وقت بھی۔ یعنی ایک میری طرح کے امام صاحب وہ ہیں جو کہتے ہیں اوہو ابھی عصر پڑھائی تھی، مغرب کا ٹائم بھی ہو گیا، پڑھا اس نے بھی دی نماز، لیکن تھوڑا طبیعت مزہ نہیں آیا۔ اور ایک وہ تھا جس نے کہا بڑا شکر نہیں رب کا، سبحان اللہ، کوئی کس وقت آ رہا ہے، کوئی کس وقت آ رہا ہے، میں نے کنجیاں لی ہیں تو وقت پہ جا کے رب کے گھر کا دروازہ تو کھولتا ہوں نا۔ ایک وہ نعت خواں تھا جس نے آپ کے ساتھ طے کیا تھا کہ میں کلاس کے علی پور چٹھا گجرانوالہ آؤں گا تو میں آپ سے 25,000 لوں گا۔ معاذ اللہ طے ہو گئی بات، پھر اس کو آپ نے کہا 4 کلومیٹر اندر جانا ہے، تو بگڑ جاتے ہیں سڑک پہ ہی، کہتے ہیں وہ تو وہاں کی بات ہوئی تھی، 5 اور لوں گا۔ دے دیا آپ نے، لے لیا اس نے، آ گیا وہ، لیکن وہ تلخی آ گئی ماحول میں، مزہ نہیں آیا، سرور اسے بھی نہیں آیا، پیسے لے کے بھی اسے نہیں آیا۔ ایک وہ تھا کہ وہ آیا تھا وہاں، تو آپ نے کہا بھائی میاں کوئی 10 کلومیٹر اندر جانا ہے۔ اس نے کہا جناب چلیں گے، جہاں جہاں یہ گاڑی چلے گی قیامت میں ہمارے ایماندار ہونے کی گواہی دے گی۔ اس کو لطف آتا ہے۔ آپ کسی کام کو بھی نا، ہمارے اسلاف فرمایا کرتے تھے لولے لنگڑے کام نہ کرو، یعنی یہ نہ ہو کہ کام کر بھی لیا تو پھر بھی تھکے تھکے سے کرو، تو ذرا مزہ لے کے کرو۔ آپ کا اپنا کام آپ کا شوق بن جائے تو آپ کو۔ میرے ایک دوست نے ایک دن مجھے کہا کہ یار چل ذرا مری چلیں گھومنے کو ایک ہفتہ، کالج کے ایک دوست تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ میں تو نہیں جاتا، مصروف ہوں۔ کہنے لگے یار میں تو بڑے دنوں کا بور ہو رہا ہوں۔ میں نے کہا میرا کام مجھے بور ہونے ہی نہیں دیتا، میں جب ہوں گا تو تجھے بتاؤں گا۔ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں بالخصوص نوجوان دوستوں کو کہ جب آپ کسی چیز کو تازے ہو جاتے ہیں، کسی کے لیے تازے ہو جاتے ہیں، یہ جس دین کے ہم ماننے والے ہیں یہ سارا دین محبت والا ہے، سارا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، رب فرماتے ہیں جب لوگ میرے محبوب کا کلمہ پڑھ کے مومن ہوتے ہیں تو رب سے شدید محبت کرتے ہیں، شدید۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ پھر تو آ کے پوچھتے ہیں نا صحابہ حضور سے کہ بڑا دل کرتا ہے اس سے ملنے کو جس کے لیے ہم سجدے کرتے رہے۔ اور حضور نے حدیث میں فرمایا بھی، فرمایا جو ادھر دیکھیے میری طرف، کریم فرماتے ہیں جو رب سے ملنے کا شوق رکھتا ہے نا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ بھی پسند کرتا ہے۔ محبت، اللہ کی محبت جوش مارے، طبیعت میں ذوق آئے، یہ سارا بندن جب دیکھیں نا، اللہ کے دستے قدرت میں ہے نا سارا کچھ۔ رب چاہے تو سب کے دل موڑ دے دین کی طرف،
چاہے تو موڑ دے، لیکن اس نے کہا کہ میں نے نا تمہیں ایک محبوب دیے ہیں بنا کے سجا کے سوار کے، میں نے شانوں والے محبوب دیے ہیں، تم میرے محبوب کی شانیں دیکھو، عظمتیں دیکھو، فضل و کمال دیکھو، جود و نوال دیکھو، حسن و جمال دیکھو، یہ دیکھتے جاؤ اور محبت کرتے جاؤ میرے نبی سے اور کلمہ پڑھتے جاؤ۔ محبت کے ساتھ ڈھالا گیا۔ بیٹا باتیں نہ کرو یار، ادھر دیکھو۔ آپ جب پیار کرتے ہیں نا، محبت کرتے ہیں، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ چیزیں بوجھ نہیں بن رہی، اور مسلمان جس چیز میں سب سے مضبوط جس گرہ میں بند جاتا ہے وہ گرہ بھی محبت ہی ہے، وہ گرہ بھی۔ ایک بیٹی وہ ہوتی ہے کہ شادی سے پہلے نا اس کی اماں اسے کہتی ہے پتر تو دیر سے اٹھتی ہے سویرے تو ساس تیری باتیں کرے گی، جلدی اٹھا کر۔ وہ کہتی ہے اماں جی ٹھیک ہے کوشش کروں گی، سویرے پھر دیر سے اٹھتی ہے، تو اماں کہتی ہے میں نے 20 آوازیں دی، کہتی میں نے سنی کوئی نہیں۔ اماں کہتی میں تیرے سرانے کھڑی تھی تو نے کیسے نہیں سنی؟ وہ کہتی ہے اچھا اماں اٹھ جاؤں گی نا جب سسرال تو دیکھی جائے گی، ابھی تو سونے دینا مجھے۔ یہ رویہ آج ہے اس کا، یہ رویہ آج ہے۔ پھر اس بیٹی کی شادی ہوئی، پھر رب نے اسے ایک بیٹا دیا، پوری طرح سی نہیں کرتا تو اٹھ کے فوراً کھڑی ہو جاتی ہے۔ پہلے گھنٹہ لیتی تھی وہاں سے اٹھ کے واش روم جانے میں، منہ دھونے میں، اب پتہ نہیں 1.5 منٹ میں کیسے فیڈر میں دودھ ڈال کے لے آئی ہے۔ اس سے پوچھو اب تجھے کیا ہوا تو کہنے لگی پتہ کوئی نہیں، بیٹے کا پیار سونے ہی نہیں دیتا۔ یہ جوان لڑکا نوجوان یہ ہر عید پہ لڑائی کرتا ابا جی سے، میں نے نہیں لینا 5000 کا بھی کوئی سوٹ آتا ہے، اب میں نے نہیں لینے اتنے پیسے، مجھے تو تگڑے چاہیے۔ پھر حالات بدلے، اس کی اپنی اولاد ہوئی، پھر بیوی کو کہتا ہے عید والے دن کہ تو بچوں کے کپڑے بنا لے میرے نہیں ہیں۔ تو اسے کہے کل تو یوں کہہ رہا تھا، تو کہتا تمہیں پتہ نہیں نا سینے میں اولاد کی محبت جوش کتنا مار رہی ہے۔ میری بات کو آپ سمجھ لیں، جب پیار ہو جاتا ہے نا، پیار، لوگ کہتے ہیں جناب یہ آپ جو بات بتاتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کا لعاب دہن چہرے پہ مل لیتے تھے، کلی کا پانی وجود پہ مل لیتے تھے، وجہ کیا تھی؟ میں نے کہا بندہ دور دور ہو نا کنارے پہ تو اسے کیا پتہ چلے پانی کی گہرائی کتنی ہے؟ محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، خود محبت کر، کنارے سے کبھی انداز آئے طوفان نہیں ہوتا، تو پہلے پیار کرنا۔ میرا رب کہتا ہے محبوب آپ ان سے کہیں، ایک کو ذرا کم کریں جی اس کی، اللہ فرماتا ہے ان سے کہیں کل ان کنتم تحبون اللہ، آپ ان سے فرمائیں کہ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں نا فاتبعونی، تو محبوب آپ کی پیروی کریں، آپ کی غلامی کریں، آپ کے نقش قدم چلیں، یحببکم اللہ، اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا۔ ہمارے صوفیاء نے نا ساری زندگی اسباق کی محبت کے پڑھائے، انہوں نے پیار کی بولی بولی کہ وہ جہاں چہکے، جہاں رکے، جہاں بیٹھے، انہوں نے یہی کہا کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ انہوں نے سمجھایا اس بات کو کہ جب پیار ہو جائے گا نا تو مسئلے خود بخود ہی ٹھیک ہو جائیں گے، جب محبت ہو جائے گی تو رنگ خود بخود بدل جائے گا، جب پیار ہو جائے گا نا۔ بہت سارے لوگوں نے یہ بات کی، ہم جب دنیا میں نکلتے ہیں تو لوگ تذکرے چھیڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو جی فلاں عنوان پہ بات ہی نہیں ہوئی، شان مصطفیٰ پہ ہی ہوتی رہی، عظمت مصطفیٰ پہ ہی ہوتی رہی، آپ فلاں فضائل خصائل شمائل ہی بیان کرتے رہے۔ تو میں نے کہا ہمارے بزرگ مسئلہ سمجھ گئے تھے نا کہ انہیں حضور کی شانیں بتاؤ تاکہ اتنا پیار کریں، مدینے والے سے اتنا پیار کریں کہ آگے پیچھے ہو ہی نہ سکے۔ ایک ہوتا ہے کسی چیز کا پیٹ بھرنے کے لیے کھانا، اور ایک ہوتا ہے کہ بندہ کھانا کھائے تو ساتھ اس کا مزہ بھی آئے۔ یعنی کئی دفعہ سبزی پک جائے نا گھر میں، بچوں کی پسند نہ ہو تو اماں پکا کے روٹی سامنے رکھتی ہے تو وہ دیکھ کے پلیٹ کہتا ہے مجھے بھوک نہیں، مجھے کوئی، میں نے نہیں کھانی، حالانکہ بھوک لگی ہے لیکن کھانا پسند کا خاموش احتجاج کر رہا ہے میں نے نہیں کھانا۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اماں نے نا ابھی
پوچھا ہی ہے اس نے آ کے کہ کیا پکا ہے، تو اماں نے اس کو بتایا تیری پسند کی سبزی پک رہی ہے، تو 3 دفعہ پوچھ گیا ہے کب پکے گی، کب پکے گی، اور ایک کی بجائے 1.5 روٹی کھا گیا۔ ایک ہوتا ہے کھانا، ایک ہوتا ہے مزیدار کھانا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ہے مومن ہونا اور ایک ہے ایمان کا مزہ آنا، ایمان کا سرور آنا، ایمان کا ذائقہ نصیب ہونا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں پیدا کرو تمہیں ایمان کا ذائقہ نصیب ہو جائے گا۔ تمہیں ایمان کا 3 چیزیں پیدا کرو، 3 چیزیں۔ ایک تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز سے بڑھ کر رب رسول سے پیار کرو۔ ہمیں بڑی چیزوں سے پیار ہوتا ہے، مانتے نہیں، بڑی چیزوں سے ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو شہرت سے پیار ہوتا ہے، اپنی فوٹو دیکھ کے راضی ہوتے رہتے ہیں، وال پیپر لگایا ہوا ہے، کسی نے آ کے کہہ دیا نا فلانی جگہ بھی آپ کا ذکر ہو رہا تھا تو جناب ایسے جیسے قد اونچا ہو گیا۔ کچھ لوگوں کو خوشامد بڑی بھاتی ہے، نہ مانے وہ پر بھاتی ہے، کچھ لوگوں کو بھاتی ہے، آپ تعریف کر دیں تو وہ آپ کے ہی ہیں، وہ ختم ہو گئی بات۔ اس لیے باقاعدہ رٹی رٹائی باتیں۔ آپ نے تو ایک سادہ سا نقیب، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، ورنہ ہمارے جو نقیب ہوتے ہیں نا محفل میں، اللہ خیر کرے، انہوں نے نا جی پکے رٹے لگا کے یاد، میری طرح کا چھوٹا آدمی جب وہ القا بات کے بیچ اپنے آپ کو تلاش کرتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کس کی بات کر رہے ہیں بھلا، کیوں اس طرح کی باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی بندے سے کسی کی عقیدت ہو تو وہ لفظوں میں سموئی جا ہی نہیں سکتی، وہ عمل بتا دیتا ہے کہ بندے کو بندے سے پیار ہے۔ خوشامد لوگوں کو بھلی لگتی ہے، اور حضرت سعدی شیرازی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ لکڑی کو گھن کھا جاتی ہے اور بڑے لوگوں کو خوشامد کھا جاتی ہے۔ بڑا وزیر بھلا کون ہوتا ہے جسے بڑی خوشامد کرنی آئے؟ اچھا چاپلوس ہو تو عہدہ بڑا، دائیں بائیں رہتے خوش آمدی لوگ ہیں، اس لیے حقیقتوں سے پردے اٹھنے ہی نہیں دیتے، اصل چیز نظر آنے ہی نہیں دیتے۔ عزیز دوست، خوشامد بھی لوگوں کو، آپ نے ناراض نہیں ہونا، آپ کی تھوڑی بات کرنے لگا ہوں، میں تو کسے باشد پتہ نہیں کس کی بات کر رہا ہوں۔ کچھ لوگوں کو پیسوں سے بھی پیار ہوتا ہے، جیب میں پیسے ہوں تو تندرست تندرست سے لگتے ہیں۔ آپ کی تھوڑی بات کی ہے میں نے تو کہا پتہ نہیں کس کی کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ پیسے ہوں تو صحت مند لگتے ہیں، نہ ہوں تو بیمار سے، کمزور سے۔ اور لکھا بھی ہے بعض دانشوروں نے کہ پیسہ اور علم یہ بندے کو اعتماد دیتا ہے، جائز ہو نا پیسہ تو بندے کو اعتماد دیتا ہے کہ نہیں بھئی ہیں، میں کچھ کر سکتا ہوں۔ تو پیار تو ہم کرتے ہیں، بچوں سے بھی کرتے ہیں، نہ مانے پر کرتے ہیں۔ دعویٰ زیادہ اماں ہی کرتی ہے بچوں سے پیار کا، ویسے بیٹا سویا بھی ہو تو ابا دیکھ دیکھ کے راضی ہوتا رہتا ہے۔ ابا کا پیار بھی کوئی کم نہیں ہوتا میرے عزیز، محبت چیزوں سے ہوتی ہے، ہم نہیں مانتے۔ ہمیں ہمارے رسول پاک علیہ السلام نے سبق دیا، فرمایا اگر چاہتے ہو نا مومن ہونے کا مزہ آئے تو پھر ہر چیز سے بڑھ کر رب رسول سے پیار کرو، اور یہ تجربہ کر کے دیکھیں، مقدم کریں اللہ رسول کو۔ آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیں، یہ اخلاص لا کے دیکھیں، آپ کی نماز مزیدار ہو جائے گی۔ آپ محسوس کریں گے کہ قرآن مجید کی تلاوت آپ کو اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ تقریر سے اٹھ کر دعوت دین کے منصب پر فائز ہونے لگے، آپ کی محفل تبلیغ کا رخ اختیار کرنے لگی۔ شرط یہ ہے کہ مقدم کریں اللہ رسول۔ ہم نہ چونکہ نیرے ناروں کے قائل ہیں الا ماشاءاللہ، تو حقیقتوں کا سفر بڑے کم لوگ کرتے ہیں، اور ویسے بھی دور رہ کے زیادہ لوگ فیصلے کرتے ہیں، قریب جا کے چیزوں کو پرکھتے نہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نہ حقیقتوں کے مسافر تھے، سچی اور کھری بات کرتے تھے، اس لیے کہ جب تک آپ ڈاکٹر کو مرض نہیں نہ بتائیں گے اتنی دیر وہ دوائی کاہے کی دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ سچی زبان کہ جن کی تائید میں اللہ قرآن پاک نازل فرما دے۔ حضرت عمر نے حضور کے سامنے کھڑے ہو کے سچی بات کی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نا آپ ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں، لیکن یا رسول اللہ مجھے اپنی جان آپ سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ سچی بات،
دوٹ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، نیرا نارا، اس کے بعد چھٹی، پرکھ کے طے کر کے، یعنی وہ گویا بتا رہے ہیں کہ حضور برادری قربان کرنی ہو تو میں تیار ہوں، مال قربان کرنا ہو تو تیار ہوں، اولاد قربان کرنی ہو تو، لیکن حضور مجھے جان آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا چل آہستہ آہستہ وہ بھی صحیح ہو جائے گا، انہوں نے سچی بات کی تھی تو حضور نے بھی دو ٹوک بات کی، ان کے سینے پہ دست مبارک رکھا، فرمایا عمر ابھی ایمان کوئی نہیں مکمل ہوا۔ یہاں سے بھی پکا اور کھرا جواب آیا کہ ابھی ایمان نہیں مکمل ہوا۔ شیخ محقق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شاید حضور کے دست پاک کا ہی فیض تھا کہ حضرت عمر فوراً ہی بولے کہ یا رسول اللہ آپ حکم کریں میں جان قربان کرنے کو بھی تیار ہوں۔ فرمایا اب ایمان مکمل ہوا ہے۔ اللہ جیسے تو فرمایا کہ اب ایمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقدم کرو، ہر چیز سے بڑھ کر تمہیں پیار ہو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ نوجوانوں میں آپ سے ایک بات عرض کروں، کچے پکے کام کوئی نہیں مزہ دیتے، کام پکے ہی مزہ دیتے ہیں۔ یعنی دو کشتیوں کا مسافر کیسے کنارے پہ لگے گا؟ دو گھروں میں کھانا ہو نا، ہم نے خود تجربہ کیا ہے، دو گھروں میں کھانا ہو تو ایک سے بھی نہیں ملتا پورا، چونکہ وہ پچھلے کہتے ہیں کہ اگلے تو اگلے کہتے ہیں کہ پچھلے، دو گھروں کا مہمان کیسے سیر ہوگا بھائی؟ کچی پکی باتیں نہ کرو، کچی پکی نہیں، پکی بات۔ حضور سے پیار ہو تو پھر پورا ہو۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ، پھر ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں۔ پھر ادھر ادھر ہٹنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر پکی بات، کھری بات، دو ٹوک بات۔ حضور نے فرمایا مقدم کرو۔ دوسرا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس سے بھی محبت کرو نا اللہ رسول کی رضا کے لیے کرو۔ ہم نے نا وابستگیاں دنیا داری کے لیے رکھی ہوئی ہیں، میں اس کے گھر جاؤں گا تو پھر وہ میرے گھر آئے گا، میں اس سے ملوں گا تو پھر وہ مجھ سے ملے گا، یہ میرا گروپ ہے تو یہ میرا گروہ ہے۔ اس میں نا آہستہ آہستہ طبیعتیں تنگ ہونے لگتی ہیں ذاتیات کے لیے۔ میں نے تو دیکھا ہے لوگ رمضان میں افطاریاں کراتے ہیں تو وہ بھی سیاسی ہوتی ہے، وہ بھی سیاسی ہے، لین دین ہے صدقے خیرات کے نام پر، تو وہ بھی دیکھ کے میرے کل کو کام کون آئے گا، اپنا ووٹ بینک دیکھ کے لوگ نیکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ او میرے بھائی، پھر آہستہ آہستہ آپ کی طبیعت تنگ ہونے لگ جائے گی، آپ پر خیر کا کام بوجھ بننے لگ جائے گا۔ بندے دیکھ کے کام کرو گے تو کتنا کو کرو گے؟ میرے محبوب نے فرمایا اگر ایمان کا ذائقہ لینا ہے نا تو پھر جس سے بھی پیار کرو رب رسول کے لیے کرو، پھر خالص ہو جاؤ، خالص خالص۔ اور تیسری بات حضور نے فرمایا اگر چاہتے ہو ایمان کا ذائقہ تمہیں ملے تو ایمان قبول کرنے کے بعد کفر کی طرف لوٹنا تمہیں اتنا ہی ناپسند ہو جتنا کہ آگ میں جانا ناپسند ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اعدائے دین ہیں ان سے بیزاری ٹھیک چیز نہیں، حالانکہ یہ ضروری کام ہے۔ دین میں جہاں محبت کا ذکر ہے نا اللہ رسول کے لیے، وہاں عداوت کا بھی ذکر ہے۔ جب تک آپ یہ سمجھیں گے نہیں نا کہ یہ جو کافر ہے، یہ جو مشرک ہے، یہ جو بت کے سامنے کھڑا ہے یہ غلط کر رہا ہے۔ ہمارے زمانے میں یہ ہوا کہ چونکہ ادب کو، شاعری کو فروغ ہوا تو کچھ لوگوں نے کچی پکی باتیں بھی شروع کر دی۔ مثلا میں نے دیکھا بعض سیاستدان، بعض ادیب، بعض شاعر اور بعض قوال وہ کہتے ہیں جی سارے کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کو ہی پکارتے ہیں، سارے روپ اللہ کے ہی ہیں۔ او خدا کے بندے، اگر سارے معاذ اللہ کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کو ہی پکار رہے تھے تو پھر حضور نے بتوں کے خلاف جہاد کیوں فرمایا؟ آپ کی وہ جو بیزاری ہے نا کفر سے، میری بات پہ توجہ ہے آپ دوستوں؟ میں نے اس سال ربیع الاول پہ دوستوں سے یہ کہا تھا کہ یاد رکھنا ہم ضروریات کا علم نہیں سیکھتے، فارغ بھی ہوتے ہیں پھر بھی نہیں سیکھتے۔ علماء کہتے ہیں آ جاؤ پڑھو پھر بھی نہیں پڑھتے، مفت پڑھو پھر بھی نہیں پڑھتے، تمہاری مرضی کا وقت دیتے ہیں، مغرب بعد پڑھ سکتے ہو، عشاء بعد پڑھ سکتے ہو، فجر بعد کلاس لگا لیں پھر بھی نہیں لوگ آتے۔
میں تھوڑا سا گھوما ہوں دنیا میں نے دیکھا ہے کہ گریجویٹ آدمی، ماسٹر ڈگری رکھنے والا، پی ایچ ڈی اسکالر، یعنی عام آدمی نہیں، دنیاوی لحاظ سے پڑھا لکھا، وہ اپنے ہاتھوں سے بت بنا رہا ہے، اور اس کا کان ٹوٹ گیا تو مرمت بھی کر رہا ہے، اور پھر اسی کے سامنے وہ عبادت کے لیے بھی کھڑا ہے معاذ اللہ۔ یہ جو جانور کا پیشاب پی رہے ہوتے ہیں، یہ کوئی دنیاوی طور پر ان پڑھ تو نہیں ہوتے، ان کی آپ گفتگو سنیں تو وہ بڑی عالمی سطح کے مسائل ڈسکس کرتے ہیں۔ اور بھائی ہم تو عام ضرورت کے فرائض کا علم حاصل نہیں کر پاتے، اگر ہمیں تحقیق کر کے دین پہ چلنا پڑتا تو ہمارے لیے بڑا مشکل تھا۔ ہمارا حق زیادہ ہے حضور سے محبت کرنے کا، میلاد منانے کا، کہ ہم پر خدا نے خاص فضل کیا ہے، پیدا ہی اس گھر میں کیا ہے کہ اماں نے کلمہ پڑھا دیا، ابا نے کلمہ پڑھا دیا ہے۔ بڑا مشکل کام تھا ہمارے لیے، بڑا مشکل۔ خواجہ غلام فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب بات ارشاد فرمائی، کہنے لگے میں شکر کروں کتنا، فخر کروں کتنا، تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا، اور بنا کے سید عالم کا امتی مجھ کو گناہ سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ لذت، تو یار کبھی تو سوچا کرو نا کہ خدا نے بچا لیا ہے، سجدوں کا ذوق دے دیا ہے، کبھی تو۔ لیکن وہ ناپسندیدگی جو مشرکانہ رسم و رواج سے ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے تھی، ہم پیدا ہی نہیں کرتے، توجہ ہی نہیں کرتے، احساس ہی نہیں اس چیز کا لاتے۔ تو حضور سے جب آپ پیار کرتے ہیں نا، یہ ایک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن صحابہ سے پوچھا تھا، بتاؤ اسلام کی مضبوط گرہ کون سی ہے؟ ایک صحابی نے کہا حضور نماز۔ شارحین کہتے ہیں وہ اس لیے انہوں نے کہا کہ 5 وقت لوگ ملتے ہیں ایک دوسرے سے، جو کہ گرہ میں بندھ جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ معنی کیا ہے کہ امیر غریب کو دیتا ہے، آپس میں گرہ بندھ جاتی ہے، تعلق بن جاتا ہے۔ فرمایا تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ یا رسول اللہ پھر حج، کیونکہ پوری دنیا سے مسلمان ایک لباس میں، ایک بولی بولتے، ایک میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں، تو یہ مضبوط گرہ ہے۔ فرمایا تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ تو یا رسول اللہ پھر آپ بتا دیں۔ تو اللہ کے محبوب فرمانے لگے اسلام کی مضبوط گرہ محبت ہے، اللہ رسول کے لیے پیار کرنا، رب رسول کے لیے بغض رکھنا، یہ مضبوط گرہ ہے۔ آپ جب اپنی سطح سے تھوڑا اٹھ کے باہر سوچتے ہیں نا، آپ کے جذبات میں اخلاص آتا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ میرا اپنا کچھ بھی نہیں، میں نے اس اینگل سے سوچنا ہے کہ اللہ رسول مجھ سے راضی رہیں۔ پھر آپ محسوس کرتے ہیں کہ بہت ساری دنیا داری، بہت ساری ریاکاری، بہت ساری تصنع، بہت ساری بناوٹ، بہت سارے مفادات ویسے رخصت ہو جاتے ہیں۔ میں بس بات سمیٹنے لگا ہوں، آپ میری بات پر غور کریں گے۔ کوئی بھی کام ایسا نہ کرے، کوئی بھی۔ میں نے دیکھا ہے کہ مذہبی دینی خدمت کرنے والے لوگوں کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ خطیب صاحب میرا نام لیں، یعنی مسجد میں ٹائلیں لگوائی ہیں، اللہ کے لیے لگوائی ہیں نا، تو آخری ٹائل پہ اپنا نام کیوں لکھوایا؟ ختم شریف پہ میں چلا گیا، ختم شریف پہ تو مجھے نا کول شریف کا ختم تھا، تو دیا کہ جی 25,000 قرآن پاک پڑھا ہے یا 10,000 پڑھا ہے، اور اتنے لاکھ درود شریف ہے۔ تو میں اپنی توجہ سے میں نے دعا مانگ دی، میں نے کہا بھی یا اللہ جو پڑھا ہے۔ تو بعد میں ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ نے بتایا ہی نہیں۔ میں نے کہا کس کو بتانا تھا؟ اگر تو آپ نے اللہ کو بتانا تھا معاذ اللہ، تو اسے تو پتہ ہے کس کونے میں بیٹھ کے کس کے لیے کس نے کیا پڑھا، رب کو تو پتہ ہے۔ اور اگر آپ نے لوگوں کو بتانا تھا تو پھر تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یعنی یہ کام ایک بندہ ابا جی کے نام پر 50,000 مسجد میں دینے لگا ہے۔ میرا پیار تھا اس گھر سے، تو مجھے کہنے لگے پیر صاحب آپ اعلان کر دیں یہ 50,000 مسجد کو دیتا ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ابا جی کیا دے گئے آپ کو؟ کہنے لگی ماشاءاللہ کافی زمین ہے، دکانیں بھی ہیں۔ میں نے کہا انہوں نے بھی مسجد میں اعلان کرایا کہ مفتی دے گئے؟ کہنے لگے جی نہیں انہوں نے تو نہیں کرایا۔ تو میں نے کہا اتنی کروڑوں کی جائیداد میں سے تو 50,000 دینے لگا، اس کا بھی اعلان کرا رہا ہے، وہ دے دے تو لگ جائے گا۔
اور ویسے بھی جو مصلی پہ کھڑا ہے اس کو اپنے سے زیادہ دیانتدار سمجھو گے تو پھر ہی نماز پڑھو گے نا پیچھے. تو تھوڑا سا نا چیزوں کو سمجھنا چاہیے. آپ جب ان چیزوں میں آ جاتے ہیں نا تصنع میں تو وہ آپ کے لیے مشکل ہوتی ہے. کسی کا کیا جائے. میں نے دیکھا ہے کہ جس بندے کو اسٹیج پہ بیٹھنے کی عادت پڑ جاتی ہے نا وہ بیچارہ محفل میں کبھی آ بھی جائے نا پیچھے بیٹھنا پڑ بھی جائے تو گردن اونچی کر کر کے دکھاتا ہے یہ میں آ گیا ہوں. چھوڑ دے ان چکروں کو. وہ لوگ جو پیچھے تھے وہ مزیدار تھے. اٹھ نہ بلیا چلنا اتھے وسیے اور جتھے وس دے نہیں سارے یلنے نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے. یہ چیز آپ کو حضور کی محبت سے ملتی ہے. یعنی ان لوگ نا یار آپ اس رنگ کو سمجھتے نہیں کہ حضرت صدیق اکبر جیسے آدمی سڑکوں پہ سویا کریں, حضرت عثمان غنی جیسے مالدار جھاڑو دیا کریں مسجدوں میں. آپ کبھی اس کیفیت کو سمجھیں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب محبت خالص ہوتی ہے. بات ختم کرنے لگا ہوں. 2-3 دن کے بعد ایک صحابی نے حضور کی زیارت پرنور کی. چہرہ نور دیکھ کے عرض کی حضور میں قربان جاؤں کچھ بظاہر کمزوری دیکھ رہا ہوں. حضور نے فرمایا کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا. یہ بھی یاد رکھنا حضور کو غریبی پسند ہے, مجبوری نہیں. نبی پاک فقر حضور کی پسند ہے. یعنی ہمارے جو غریب ہے نا یہ جس بات سے ہر وقت پریشان ہے نا, حضور نے تو یہ چیز دعا مانگ کے لی ہے. ایک وقت روٹی اور باقی فاقہ, حضور نے تو دعا مانگی ہے. پر کیا کریں, حقیقتوں کا رستہ اختیار کریں تو جبھی ہے نا. اس صحابی کہتے ہیں جب میں نے سنا نا کئی دنوں سے کچھ نہیں کہا تو میں دوڑا گھر گیا. گھر میں کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں. فرماتے بنو قریظہ یہودیوں کا محلہ تھا, ان کے باغات تھے. ان سے جا کے کیا کہا یار کوئی مزدوری ملے گی؟ بچوں کے لیے نہیں, گھر کے لیے نہیں, فرنیچر کے لیے نہیں, محبوب کی نوکری کے لیے. نوکری کے لیے کسی سر دستار امامت تے اس علم پڑھاون سکھیا. کسی نے پہنے فقر چوگا اس زہد کماون سکھیا ہے. سجنا ویخ مقدر ساڈا اساں یار مناون سکھیا ہے. فرماتے ہیں کہ میں نا انہوں نے ان سے کہا مزدوری ملے گی تو انہوں نے کہا مل جائے گی, لیکن پانی ذرا گہرا ہو گیا کنویں میں, ایک پانی کا ڈول نکالو گے تو ایک کھجور ملے گی. کہتے میں نے کپڑا بچھا لیا, چادر رومال پرنا بچھا لیا, ایک ڈول پانی کا نکالتا, درخت میں ڈالتا جڑ میں, اور میں ایک کھجور لیتا. جب وہ جھولی بھر گئی تو میں لے کے حضور کی بارگاہ میں آیا. کہتے ہیں محبوب کی بارگاہ میں پیش کیا. حضور نے کھجور اٹھا کے منہ میں رکھی اور مختصر سادے حسین اور اعلیٰ جملے. حضور فرمانے لگے کس چیز نے تجھے مجبور کیا؟ یہ جو محنت کر کے لے کے آیا تو کس چیز نے مجبور کیا؟ عرض کی سونے سادی سی بات ہے, ہماری مجبوری ہماری محبت ہی ہے. یہ محبت مجبوری بن گئی, محبت نہیں مجبور کیا ہے. تو وہاں حضور نے جو انعام کا اعلان کیا نا وہ بھی یاد رکھنے والا ہے. فرمایا اگر مجھ سے پیار کرتا ہے تو فقر کے لیے تیار ہو جا. پھر فقر کے لیے تیار. محبت کریں, محبت آپ کو ذائقہ بھی دے گی, بچا بھی لے گی. اور یہ جو مفت کی پریشانی سینے میں ہر وقت رہتی ہے نا کہ کیا ہونے لگا, اس سے آپ نکل جائیں گے, نکل جائیں گے. آپ محسوس کریں گے کہ ہم تو کسی کام لگ گئے. ایک تسبیح چھوٹی رکھ لیں ہاتھ میں, 1-2 دن لوگ کہیں گے یہ کیوں رکھی ہے, پھر پتہ چل جائے گا اس نے پکی رکھ لی ہے. تسبیح ہاتھ میں ہونا تو چلتی بھی رہتی ہے. وہ چلے گی تو آپ درود شریف پڑھیں گے, اور ایک بار پڑھیں گے تو 10 رحمتیں آئیں گی. تو آپ نے جب پڑھتے ہی رہنا ہے تو رحمتوں نے آتے ہی رہنا ہے. تو پھر مجھے بتائیے نا, کوئی مشکل رہے گی, کوئی بے قراری رہے گی, کہیں آپ بے سکون ہوں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کریم ہماری حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے.